بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ علی آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو 365 ڈگریز۔ امریکہ میں الیکشن ہوئے کچھ وقت پہلے ہم یہ مثال دیا کرتے تھے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت جا رہی تھی، انہوں نے کیپٹل ہل پہ حملہ کیا تھا 6 جنوری 2021 کو، اور پھر جب انہیں سزائیں ہو رہی تھی، عدالتی کارروائی کا سامنا تھا، تو ہم بھی یہ کہتے تھے دیکھیں ہمارا نظام عدل بالکل امریکہ جیسا ہی ہے، وہاں پر بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو سزائیں مل رہی ہیں، پاکستان میں بھی عمران خان کو سزائیں مل رہی ہیں۔ لیکن پھر ہم نے کیا دیکھا کہ آج امریکہ میں دوبارہ ڈونلڈ ٹرمپ الیکشنز میں حصہ لے رہے ہیں، اور بڑا سخت مقابلہ بھی ہے کمالا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان، اور ان کو اجازت بھی مل گئی الیکشن لڑنے کی، ان سے کوئی انتخابی نشان بھی نہیں چھینا، کوئی پکڑ دھکڑ بھی نہیں ہوئی۔ تو آج میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ نہیں، ہمارے نظام عدل اور ان کے نظام عدل میں بہت فرق ہے، اور واضح فرق موجود ہے۔ وہاں پر ریاست پہ حملے کے الزامات اور مقدمات کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ کو الیکشن لڑنے دیا گیا، اس کو جیل میں نہیں رکھا گیا، اور کوئی سختیاں نہیں، کوئی لوگ غائب نہیں ہوئے، کوئی پرابلمز کریٹ نہیں کیے گئے ان کے لیے، اور کہا گیا کہ الیکشنز اگر وہ ہار گئے تو ان کو دوبارہ مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر وہ الیکشن جیت گئے تو پھر ان کو استثناء حاصل ہوگا۔ پاکستان میں بھی نظام عدل بڑا اس وقت پریشان ہے، ہو کیا رہا ہے، ہونے کیا والا ہے، کام تو کیا جا رہا ہے، تیزی سے بڑھ بھی رہے ہیں آگے، لیکن کیا واقعی میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں؟ آج سب سے بڑی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ آئینی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ آئینی بینچ 5-7 کے تناسب سے تشکیل دیا گیا ہے، یعنی ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے مخالفت کی کہ امین الدین خان اس کی سربراہی نہ کریں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے مخالفت کی کہ امین الدین خان اس کی سربراہی نہ کریں، جسٹس منیب اختر نے مخالفت کی، اس کے علاوہ عمر ایوب اور شبلی فراز جو پی ٹی آئی کے ممبرز تھے انہوں نے بھی مخالفت کی، لیکن کیونکہ حکومت نے ایک کمیشن بنایا ہی ایسے ہے کہ ان کی ہمیشہ میجورٹی رہے گی، ان کے ممبرز زیادہ ہوں گے اور وہی اپنے مطالبات منوا پائیں گے، اور امین الدین خان کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا گیا ہے، جبکہ انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں ایسا اختلافی نوٹ لکھا ہے جو کسی اور جج نے کبھی نہیں لکھا۔ بہت سارے قانون دان تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس اختلافی نوٹ کی وجہ سے انہیں حکومت نوازنا چاہتی ہے کہ آپ نے، کیونکہ پی ٹی آئی کو جب مخصوص نشستیں دی گئی تھی تو آپ نے میجورٹی ججز کو کہا تھا کہ ان کا فیصلہ غیر قانونی غیر آئینی ہے، کوئی نہ مانے، ادارے نہیں مانے، توہین عدالت بھی نہیں ہوگی، اور یقیناً اس کے بعد آج حکومت نے ان کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا ہے۔ لیکن وہ صرف آئینی بینچ کے سربراہ نہیں بنے ہیں، جسٹس امین الدین خان پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے رکن بھی بن گئے ہیں، پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی ایکٹ کے تحت آئینی بینچ کا سربراہ کمیٹی کے تیسرے رکن ہوں گے، تو یقیناً بہت سارے اہم عہدے جسٹس امین الدین خان کو مل گئے ہیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم آج ایک اور خط بھی نکلا ہے جو بننے والے تھے ہمارے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو سینئر موسٹ جج ہیں ان کی طرف سے، اور جو سیکنڈ موسٹ سینئر جج ہیں جسٹس منیب اختر کی طرف سے، اور اس میں خط میں کہا گیا ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کے حوالے سے ہم 3 لوگوں کی کمیٹی نے جو فیصلہ کیا تھا، جس کے منٹس ابھی تک ویب سائٹ پہ شائع نہیں ہوئے ہیں، جس فیصلے کے مطابق نومبر 4 تاریخ کو فل کورٹ اجلاس ہونا تھا 26ویں آئینی ترمیم پہ، برائے مہربانی اسی ہفتے یہ فل کورٹ اجلاس بلایا جائے۔ یقیناً یہ فل کورٹ اجلاس 26ویں آئینی ترمیم کے لیے بہت ضروری، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے لیے بہت ضروری، اور جو جوڈیشل ریویو کا مطالبہ بہت سارے وکیل کر رہے تھے کہ 26ویں آئینی ترمیم پر ایک جوڈیشل ریویو ہونا چاہیے، اس کے لیے بھی یہ اجلاس بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن ہم یہ بھی یاد رکھیں گے جسٹس منیب کے خلاف ایک درخواست بھی دائر ہو گئی ہے جوڈیشل کمیشن میں آج، اور درخواست میں کہا گیا ہے کہ انہیں کام سے روکا جائے، ان کو نہیں معلوم کہ جج کیسے ہوتے ہیں، وہ بہت دفعہ اپنے اختیارات سے تجاوز کر چکے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس اور اس میں یہ آئینی بینچ کی تشکیل، اور پھر کمپلینٹ بھی آ گئی جسٹس منیب کے حوالے سے، سیکنڈ موسٹ سینئر جج کے حوالے سے، یقیناً یہ حیران کن ہے، اور اس کو ہم تفصیلاً آج اپنے پروگرام میں ڈسکس بھی کریں گے۔ اسلام آباد میں ایک 4 روزہ پائیدار ترقی کانفرنس ہو رہی ہے انڈر SDPI، معیشت کے حوالے سے اس سے زیر بحث لائیں گے، پاور سیکٹر پر بھی ہم بات کریں گے، بجلی کراچی والوں کے لیے تو مہنگی ہوئی ہے، وزیر اعظم کی طرف سے اشارے دیے جا رہے ہیں کہ ریلیف ملنے والا ہے، جبکہ پاور سیکٹر اور IPPs کے حوالے سے جو انکشافات ہوئے ہیں لگ یہ رہا ہے کہ ملی بھگت سے ان کو نوازا گیا ہے۔ بریک لیجئے، بریک کے بعد تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ ویلکم بیک ویورز، ڈسکشن کا آغاز کریں گے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں بیرسٹر تیمور ملک صاحب فرام پاکستان تحریک انصاف، ساتھ ساتھ مجھے جوائن کیا ہے عظمیٰ کاردار صاحبہ نے، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، پاکستان مسلم نواز سے آپ کا تعلق ہے، اور کچھ دیر میں ہمیں شبر زیدی صاحب اور ڈاکٹر شازیہ سمرہ بھی جوائن کریں گے۔ گفتگو کا آغاز بیرسٹر تیمور ملک آپ سے۔ آج جس طریقے سے آئینی بینچ کی سربراہی جسٹس امین الدین خان صاحب کو دی گئی ہے، کیا آپ کا یہی نظریہ ہے کہ اس تاریخ ساز اختلافی نوٹ کا انعام دیا گیا ہے انہیں حکومت کی جانب سے، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم
تمام سینئر ججز کے اختلاف کے باوجود حکومت نے کمیشن ایسے تشکیل دیا ہے کہ وہ اپنی بات منوا ہی لیں گے. وہ میجورٹی میں ہیں, 7-5 کی میجورٹی ہے. تو آپ کی نظر میں کیا حکومت کو بہتر معلوم ہے ججز کے بارے میں, یا آنریبل چیف جسٹس اور سینئر ججز کو زیادہ بہتر معلوم ہوگا اپنے کلیگز کے بارے میں؟ تیمور ملک صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلحہ تھینک یو. آج لیکن دن جو ہے وہ واقعی ایک کل کا دن بھی ایک پارلیمانی طور پہ سیاہ دن تھا اور آج عدالتی طور پہ ایک سیاہ دن ہے. پاکستان میں سپریم کورٹ کے اندر جو آئینی فیصلوں کے اوپر کام کرنے کا ایکسپیرینس رکھتے ہیں ججز, وہ پاکستان کے سینئر موسٹ ججز ہیں جو آج اس کمیٹی کے ممبر بھی تھے. وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, وہ جسٹس منصور علی شاہ ہیں, وہ جسٹس منیب اختر ہیں. ان تینوں کو بائی پاس کر کے ایک ان سے جونیئر ایک جج کو, جن کا کوئی خاطر خواہ آئینی معاملات کا ایکسپیرینس نہیں ہے, انہیں آئینی بینچز کا پریزائڈنگ جج اپوائنٹ کر دیا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے خود اپنے حق میں اپنے آپ کو ووٹ ڈالا. اگر وہ ووٹ نہ ڈالتے تو ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ بھی لٹک جاتا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر آپ چیف جسٹس آف پاکستان, جس کو آپ نے خود چوز کیا, ان کو نہیں لگانا چاہتے تھے, آپ کسی ایک اور شخص کو پروپوز کرنا چاہتے تھے آئینی عدالت کے پریزائڈنگ جج کے طور پر, تو آپ ان کے بعد جو سینیورٹی میں 1 یا 2 ججز تھے ان کو کسی کو کرتے, تاکہ سپریم کورٹ میں اور پاکستان کی عدلیہ میں یہ تاثر نہ رہتا فورم شاپنگ کی طرح جج شاپنگ ہوگی اور آپ نیچے سے کسی بھی نمبر کا کوئی جج اٹھا کے اس کو آئندہ آپ چیف جسٹس بھی لگائیں گے, آئینی بینچز جو آپ نے بنا دیے ان کا پریزائڈنگ جج بھی لگائیں گے, اور سارے طاقتور عہدے جو ہیں وہ آپ کے من پسند لوگوں کو ملیں گے. تو یہ افسوسناک ایک ٹرینڈ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ سب کچھ آج کیا گیا, یہ معاملات اسی طرح ہیں جس طرح کل 30 منٹ کے اندر اتنی اہم قانون سازی کی گئی, آج اسی طرح ایک مختصر سی میٹنگ کے اندر ان چیزوں کے اوپر فیصلہ کر دیا گیا. کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ اس کے اوپر نام پروپوز کیے جاتے جو جوڈیشل ممبرز تھے, پارلیمانی ممبرز تھے نیشنل اسمبلی کے اور سینٹ کے بھی, وہ اس کے اوپر سوچتے, وہ مشاورت کرتے, وہ اپنی پارٹی سے اپنے جن کے وہ نمائندے ہیں اس کمیٹی کے اوپر, ان سے مشاورت کرتے, اور پھر آ کے یہ بات دوبارہ اس کمیٹی میں رکھی جاتی اور اس کے اوپر کوئی ووٹنگ کی جاتی. اس سے بھی اہم چیز یہ ہے کہ یہ کمیٹی جو ہے یہ کس طرح اس طرف گئی ووٹنگ کی طرف, جب یہ کمیٹی ہی نامکمل ہے. جو انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کی, اس کے مطابق اس کمیٹی کا ایک ممبر جو ہے وہ آئینی بینچز کا پریزائڈنگ جج بھی ہونا چاہیے. اب اس میں تو انہوں نے قانونی ایک نقطہ خود چھوڑ دیا. اب یہ کمیٹی مکمل ہی نہیں تھی, تو اس کمیٹی کو اصولاً اس کے اوپر فیصلہ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. تو بہت سارے معاملات ہیں جو کہ قانونی سوال اٹھاتے ہیں. میں اس وقت اب سیاسی بات تو کیا کرنی, سارے ملک کو پتا ہے کہ سیاست اس وقت کہاں ہے, لیکن قانونی طور پہ بھی یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. بیرسٹر صاحب, ملک کو پتا ہے کہ آج قانون اس وقت کہاں ہے, آئین اس وقت کہاں ہے. قسم ہے آج جتنا پاکستانی قوم کو پتا ہے تاریخ میں کبھی نہیں پتا تھا. میں ویلکم کرنا چاہوں گا ڈاکٹر شازیہ سومرو نے بھی ہمیں جوائن کر لیا فرام پاکستان پیپلز پارٹی. ڈاکٹر صاحب تھینک یو فار یور ٹائم. عظمیٰ کاردار صاحبہ, مائی نیکسٹ کویسچن از ٹو یو. کیا آپ بھی سمجھتی ہیں کہ حکومت نے نوازا ہے جسٹس امین الدین خان کو اس اختلافی نوٹ کے بدلے آئینی بینچ کی سربراہی دے کے, اور یہ جو جلد بازی ہوا, کل قانون پاس ہوا, لوور ہاؤس, اپر ہاؤس, پریزیڈنٹ سے کیئر ٹیکر پریزیڈنٹ جو اس وقت ہیں پاکستان میں, انہوں نے بھی اپروو کر کے اس کو آئین کا حصہ بنا دیا, جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا. آپ کی نظر میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے, آپ کے حکمراں, آپ کی لیڈرشپ کنٹینیوسلی یہ نیریٹو بلڈ کرتی رہی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستانیوں کو 20, 30, 40 سال انصاف کے لیے ٹھوکریں عدالتوں کی نہیں کھانی ہوں گی. کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوگا, یہ جو سارے کام ہوئے ہیں اس کے بعد؟ عظمیٰ کاردار صاحبہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلحہ تھینک یو فار انوائٹنگ می. ایک تو طلحہ آپ لوگوں کو ہر چیز جو ہے نا اس میں ایک ہر چیز کو آپ شک سے دیکھنا, اس کو نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا, یہ کچھ ہمارا نا میرے خیال میں ایک ڈی این اے میں کچھ شامل ہو گیا ہے, کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ ہر چیز میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور انہوں نے بڑے ہمارے معزز ججز کی ساکھ کو یہ کر کے نقصان بھی پہنچایا ہے. پہلے تو دیکھیں نا آپ نے ہمارے جو ایکس چیف جسٹس تھے قاضی فائز,
کس طرح سے ان کے خلاف انہوں نے اس طرح کی مہم چلائی کہ جی ان کو منانے کے لیے یہ 26ویں ترمیم لا رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو ان کا پروپیگنڈا جو تھا چت فلیٹ گر گیا, وہ فیل ہو گیا. پھر انہوں نے جناب جسٹس منصور علی شاہ کو جتنا نقصان پہنچایا کسی اور پارٹی نے نہیں پہنچایا. انہوں نے کہا لو جی وہ آ رہے ہیں, وہ ساری حکومتوں کو گھر بھیج دیں گے, فارغ ہو جائیں گے اور بس لاؤ. یہ انہوں نے خود ان کو کنٹروورشل بنایا. اب یہ جو باتیں کر رہے ہیں, میں تو ان سے پوچھتی ہوں یہ وہ دن بھول گئے جب آدھے گھنٹے میں انہوں نے 40 امینڈمنٹس جو تھی وہ اس کے بل انہوں نے آدھے گھنٹے کے اندر اندر پاس کیے تھے. وہ سارا وقت تو ان کو یاد ہی نہیں ہے. اب ان کو کل یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے یہ کر لیا ہے تو انہوں نے وہ کر لیا ہے. بھائی صاحب دیکھیں, جو حکومت سمجھتی ہے کہ اگر ریاست کے کو ایک کسی چیز کی اس وقت ضرورت ہے اور اسے ریاست جو ہے اس میں وہ ایک آئینی طور پہ اور قانونی طور پہ بہتری کی طرف جا سکتی ہے اور اس میں ہمارے پروسیجرز سسٹمز جو ہیں وہ میڈم میرے سوال پہ آئیں نا پلیز. میڈم پلیز میرے سوال پہ آئیں کہ کیا امین الدین خان کو نوازا گیا ہے؟ کیا عوام کو ٹھوکریں اب نہیں کھانی پڑیں گی؟ کیسے بھائی کس طرح سے نوازا گیا ہے؟ یہ ثواب دی تھی ان کی, یہ ان کی ثواب دی تھی کہ وہ جس کو بھی بنا دیں. آپ کو کیا پرابلم ہے اس سے؟ جسٹس امین الدین جو ہے وہ کسی باقی جج سے کمتر ہیں؟ آپ مجھے اس بات کا جواب دیں, کیا خرابی ہے ان کے اندر؟ آپ کیوں ان کو میں جواب دوں میڈم, کسی اور چیز سے لنک کر رہے ہیں؟ میں جواب دوں میڈم اگر آپ اجازت دیں. میڈم اس کا وہ جواب اپنے میرٹ پہ میڈم جواب دینے دینا. میڈم جواب دینے دیں پلیز. اس کا جواب بڑا سمپل ہے. وہ اپنی اپنی جگہ جو ہیں وہ اچھے ہیں. ٹھیک, آپ ضروری تو نہیں کہ آپ نے سینیورٹی کے مطابق آپ نے نہیں میں سینیورٹی کی تو بات نہیں کر رہا. آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے اور بھی آپ نے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھنی ہوتی ہیں. پرابلم کیا ہے اس چیز میں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ ہر چیز کو کیوں کنٹروورشل بنانا چاہتے ہیں. ابھی وہ بنے نہیں, ساتھ ہی کنٹروورسی شروع کر دی ہے. ابھی کوئی چیز ہوتی نہیں, ساتھ ہی جو جناب اس کی جو ہے اس کے ارد گرد ایسی کہانیاں آپ یہ لوگ بننا شروع کر دیتے ہیں کہ سارے لوگ جو ہیں وہ پھر سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. سب چیزیں جو ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہو رہی ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو عظمیٰ صاحبہ ویلکم کرنا چاہوں گا. شبر زیدی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. عظمیٰ صاحبہ, شبر زیدی صاحب ویلکم, تھینک یو, آپ ٹائم دیتے ہیں, جزاک اللہ. آپ کے پاس آنے والا ہوں لیکن ڈاکٹر شازیہ پہلے سے ویٹ کر رہی ہیں. I'll ask her a question first. ڈاکٹر شازیہ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو باتیں اس وقت ہو رہی ہیں, جو نیریٹو پی ٹی آئی بلڈ کر رہی ہے کہ ہمارے یہ جج ہونے چاہیے تھے, یہ نہیں ہونے چاہیے تھے, امین الدین خان کو نوازا گیا ہے کیونکہ انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا تھا, آئینی بینچ آج بن گیا ہے, حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اب لوگوں کو دھکے نہیں کھانے پڑیں گے. لیکن آپ کے پارٹی کے بڑے رسپیکٹیبل ایک سیاستدان ہیں رضا ربانی صاحب, سابق چیئرمین سینیٹ بھی ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ کل پارلیمنٹ کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا. ڈو یو اگری ود ہم ڈاکٹر شازیہ؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک چیز اسٹارٹ ہوئی ہے اور اس کو پہلے سے ہی اگر ہم کنٹروورسی میں ڈال دیں گے تو پھر ہم اداروں کو کام کرنے نہیں دے سکتے. تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کیا جن لوگوں کو اپوائنٹ کیا گیا ہے کیا وہ اس طرف صحیح توجہ دے رہے ہیں یا نہیں دے پا رہے. ڈاکٹر شازیہ فار ایگزامپل آپ نے بہت اچھی بات کی ڈاکٹر شازیہ, سوری ٹو انٹرپٹ. فار ایگزامپل ایئر چیف کو ہمارے پچھلے سال ہی 1 سال کا ایکسٹینشن ملا تھا, اب اس نئے قانون کے بعد ان کو 1 سال کا ایکسٹینشن اور مل گیا جو پچھلے سال ریٹائر ہو گئے تھے. ڈو یو تھنک صحیح فیصلہ, اچھا فیصلہ ہے ملک و قوم کی خاطر؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ جو اس وقت پوری دنیا میں جو حالات ہیں, سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں گے اسرائیل اور فلسطین کے جو اس وقت حالات ہیں, کیونکہ اسرائیل کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے. اگر ہم اپنی سیکیورٹی فورسز کو اسٹرانگ نہیں کریں گے, اسٹرینتھن کریں گے, تو میرے خیال میں ہم ویسے ہی انسٹیبل ہیں, پولیٹیکلی تو انسٹیبل ہیں, سیکیورٹی وائز بھی آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ ویک ہے. پاکستان تو میرے خیال میں رینکنگ میں آ رہا ہے کہ ورسٹ کنٹری ان دا ورلڈ ریگارڈنگ سیکیورٹی.
تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اپنی سیکیورٹی فورسز کو اسٹرینتھن نہیں کریں گے تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسے سیکیورٹی ریزنز ہوتے ہیں تو ہمارے پاس کیا یعنی ایسی آپ کوئی نے ابھی پاور کہا ہوگی ڈاکٹر کہ ہم شاہستان سیکیورٹی کے لحاظ سے دنیا کا بدترین شہر ہے، اسی لیے ایکسٹینشن ضروری تھی. اللہ یہ میرا اوپینین نہیں ہے، یہ ہے، اور میں سمجھتی ہوں یہ میرا پرسنل اوپینین ہے کہ اگر ہم اپنے فورسز کو اسٹرینتھن نہیں کریں گے تو ہم کہیں پہ بھی رائٹ خطے ڈاکٹر میں شمرو، کہیں کھڑے ہوئے نہیں ہو I'll come back to you ڈاکٹر شمرو. شبر زیدی صاحب، آپ کی نظر میں جو کل ہمارے مقننہ نے ایوان کے اندر قانون سازی کی ہے، کیا یہ ملک و قوم کے مفاد میں ہے؟ کیا اب 20 30 40 50 سال دھکے نہیں کھانے پڑیں گے؟ کیا عام آدمی کو اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ اور کیا یہ صحیح فیصلے تھے آپ کی نظر میں شبر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جو آئین میں ترمیم ہوئی ہے اور جو سپریم کورٹ میں پاکستان میں پچھلے 76 سال سے ہو رہا ہے اور جو اب ہو رہا ہے، اس کا کوئی تعلق عوام کے ساتھ نہیں ہے. آپ نے جو کرنا ہے کرتے رہیں. نہ مجھے کوئی انٹرسٹ ہے، نہ مجھے کوئی اس بات میں انٹرسٹ ہے کہ معین الدین خان صاحب آ گئے اور منصور علی شاہ صاحب چلے گئے، اور پھر کیونکہ انہوں نے نہ پہلے کبھی کچھ کیا ہے نہ یہ اب کچھ کر سکیں گے. تو اب عام آدمی کو اس چیز میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے. لیکن عام آدمی نے سر آج امریکہ کا الیکشن بڑے غور سے دیکھا. وہی عام آدمی سر جس کو بتایا جاتا تھا کہ دیکھو عمران خان نے بھی ریاست پہ حملہ کیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ریاست پہ حملہ کیا، دونوں جیل میں سزائیں کاٹ رہے ہیں، لیکن نہ ڈونلڈ ٹرمپ سے انتخابی نشان چھینا، نہ ان کو پکڑا اور ان کو الیکشن بھی لڑنے دیا گیا. سر یہ کیسے؟ دیکھیں میری بات سنیں طلحہ جتوئی صاحب، یہ جو آپ ہے نا، یہ آپ کا جذباتی قسم کا گفتگو جو آپ کر رہے ہیں، عوام نے بڑے غور سے امریکہ کے الیکشن کو دیکھا. یہ ایک لمیٹڈ کلاس ہے، مڈل کلاس ہے، پڑھی لکھی، جو بہت تھوڑی تعداد میں ہے، اس کے لیے ریلیونٹ ہے. کوئی نہ امریکہ کے کسی انتخاب کو غور سے دیکھا، نہ کسی نے پاکستان کے انقلاب کو ذریعے دیکھا. یہ جو میلو ڈرامہ اسلام آباد میں چل رہے ہیں، آج سے نہیں 76 سال سے چل رہے ہیں. یہ دکان اس طرح نہیں چلنے والی. آپ مجھے سنتے رہیں. مجھے اب بذات خود، اور میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، پاکستان کے عام آدمی کو اس چیز سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ قاضی فیضی صاحب کون ہے، منصور علی شاہ صاحب کون ہے، امین الدین خان صاحب کون ہے، منیب اختر صاحب کون ہے. کیونکہ اس آدمی کو ڈسٹرکٹ کورٹ میں، تھانے میں، کچہری میں انصاف اور عدل نہیں مل رہا ہے. یہ سب ڈرامہ ہے اور یہ سب بیکار کی بکواس ہے، اور یہ ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے. بلکہ اس کو میں یہاں تک کہوں گا کہ یہ عام آدمی کی مسائل کو چھپانے کے لیے یا اس کو دبانے کے لیے یہ سارے میلو ڈرامے پاکستان میں چل رہے ہیں. اور میرے ذاتی خیال میں اب اس کے ختم ہونے کے دن دوبارہ دور. شبر صاحب مجھے بتایا گیا کہ آپ کو جانا بھی ہے، تو میں جلدی سے آپ نے سارے سوال مجھے جانا یا نہیں جانا. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی خاتون کی کوئی بات سن رہا تھا، اور غزہ اور امریکہ اور ٹرمپ اور بائیڈن. آپ کے خیال میں ٹرمپ اور بائیڈن اور کملا ان کو پاکستان میں کوئی انٹرسٹ ہے، یا اسرائیل کو پاکستان میں کوئی انٹرسٹ ہے؟ یہ بلا وجہ کی باتیں آپ لوگ ختم کریں. یہ جا کے دیکھیں کہ کراچی میں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، یہ جا کے دیکھیں کہ پنجاب کی جیلوں میں ڈبل آدمی ہیں، یہ جا کے دیکھیں کہ بچوں کے داخلے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، یہ جا کے دیکھیں کہ پارا چنار میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں نیچے. آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں نہیں آپ اب ہمارا آپ کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، میرا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں کہ غزہ میں یہ ہو رہا ہے، اسرائیل نے یہ کر دیا، ہمیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. یہ بیکار کی باتیں ہیں. ان میں کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہو، اور کیوں پاکستان کے عوام کو ایک بیوقوفی کی لائن میں لگا رہے ہو؟ کیوں ان کو یہ لال بتیاں دکھا رہے ہو؟ یہ میں نے زندگی کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، روزانہ صبح شام میں دیکھتا ہوں. یہ سب بکواس ہے. پاکستان کی مسلمان کبھی کسی کو عدل نہیں دے سکتا. مسلمان عدالتوں نے کبھی تاریخ میں کسی کو عدل نہیں دیا. اگر آپ نے جسٹس منیر کا ججمنٹ پڑھا ہو تو اس میں سارے جج مسلمان، انہوں نے ایک عامر کا سپورٹ کیا تھا اور ایک کرسچین جج تھا جس کا نام کارڈینیلیس تھا، اس نے حق و انصاف کا فیصلہ کیا تھا. تو آپ کس دنیا میں بیٹھے ہو؟ خدا کا واسطہ ہے زمین پہ پیر رکھو اور عوام کی بات کرو. یہ منصور علی شاہ اور قاضی فیضی شاہ اور امین الدین خان اور منیب اختر اور عائشہ ملک، یہ سارے تو عدل و انصاف کے لیے آئے تھے. افتخار چودھری کی جب عدلیہ آزاد ہو گئی تھی، اب عدلیہ آزاد ہے. آپ کس دنیا میں بیٹھے ہیں؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ڈسٹرکٹ کورٹ میں کبھی گئے ہو کراچی کی؟ دیکھا ہے وہاں کیا حال ہے.
وہاں انصاف ہوتا ہے. یہ کون سا انصاف ہے؟ سپریم کورٹ تو امیروں کی جگہ ہے. سپریم کورٹ میں کتنے لوگ جاتے ہیں پاکستان میں؟ آپ جا کے کبھی ڈسٹرکٹ کورٹ آئے نا کراچی میں، جا کے ڈسٹرکٹ کورٹ دیکھے نا وہاں ہوتا کیا ہے لوگوں کے ساتھ، وہاں ہو کیا رہا ہے، تھانوں میں کیا ہو رہا ہے. کیوں لوگوں کا ٹائم ضائع کر رہے ہو؟ کیوں لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ بہت ہو گئی یہ ساری کہانیاں. ابھی کہانیوں سے لوگوں کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آئی کمپلیٹلی اگری ود یو شبر صاحب. مجھے آپ سے اگلا سوال عوام کا ہی پوچھنا ہے، بجلی کے حوالے سے بھی اور پی آئی اے کے حوالے سے بھی، لیکن اور بھی مہمان ہیں. اف یو گیو می سم ٹائم آئی وڈ بی گریٹفل. شبر صاحب میرے ساتھ ہی رہیے گا. بیرسٹر صاحب تیمور ملک صاحب، جو آج منصور علی شاہ صاحب کا خط ہے وہ کیا نشاندہی کر رہا ہے کہ اب تک کوئی اختلافات ہیں ججوں کے درمیان؟ اس خط سے واضح ہو رہا ہے آپ کی نظر میں سر بیرسٹر صاحب؟ جی بہت افسوسناک بات ہے. ایک امید تھی، ایک تاثر تھا کہ بیکاز انہوں نے اکٹھے کام بھی کیا ہے جج بننے سے پہلے، اس کے بعد اکٹھے جج بھی رہے ہیں، تو جب ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی، چیف جسٹس نے تشکیل دی 3 ممبر کمیٹی، اس کا خود انہوں نے منصور علی شاہ صاحب کو اور جسٹس منیب اختر کو ممبر بنایا، اور اس کمیٹی نے فیصلے میجورٹی کے ساتھ کرنے ہیں، تو پھر ان دونوں ججز کی بات بھی سنی جائے گی. اب ہمیں تو اب میڈیا کے تھرو جو پتا چلا ہے یہ لیٹر دیکھ کے کہ اپیرنٹلی ان 2 ججز نے وہ میٹنگ بھی کال کی، اور میٹنگ پھر جب چیف جسٹس نے جواب نہیں دیا تو انہوں نے خود میٹنگ کر کے یہ کہا کہ فل بینچ کے آگے 26ویں آئینی ترمیم کے کیسز کو لگایا جائے 4 تاریخ کو، اور وہ نہیں ہوا اور اس کے اوپر کوئی جواب نہیں آیا. اس کے اوپر سپریم کورٹ نے بھی ابھی تک کوئی کلیریفیکیشن نہیں دی. تو اس سے تو تاثر بالکل یہی آ رہا ہے کہ معاملات ہماری توقعات سے زیادہ گمبھیر ہیں. اعلیٰ عدلیہ کے اندر، اعلیٰ عدلیہ میں جو کمیٹی بینچ فارمیشن کے لیے بنائی گئی ہے، بیرسٹر صاحب وہ لوگ سارے ججز تو ملے تھے نا آج آئینی بینچ کی تشکیل کے لیے جوڈیشل کمیشن میں، تو وہاں سے بھی کوئی آواز نہیں آئی، کوئی جواب نہیں آیا. یہ بات عجیب لگ رہی ہے. ادھر سے بھی نہیں آئی، لیکن دیکھیں جو 7-5 کی ووٹنگ ہوئی ہے اس سے تاثر یہی جاتا ہے کہ جوڈیشری کے چند ممبران نے obviously جو آئینی بینچ کے اب پریزائڈنگ جج بنائے گئے ہیں ان کے نام کی تائید نہیں کی، اور لگتا یہی ہے کہ یہ وہی ممبران ہوں گے دونوں کم از کم جنہوں نے کل خط بھی لکھا ہے. تو بات میں پھر شبر زیدی صاحب نے جو بات کی میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں کہ دیکھیں بات صحیح ہے. میں پہلے ایک آفیسر آف دا کورٹ، قانون دان، میں نے قانون پڑھا ہے جس طرح ڈاکٹری کرتے ہیں اپنے مریضوں کی کو دیکھنے کے لیے. ہم نے قانون اور انصاف پڑھا اور اس کے اوپر کام کیا ہے کہ پاکستان میں واقعی قانون اور انصاف کے لیے کچھ کر سکے. تو المیہ یہ ہے کہ ہم واقعی سب الجھ گئے ہیں عدالتی معاملات کے اندر. جو سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آتی. آپ کچھ سوچتے ہیں، اگلے دن ہو کچھ رہا ہوتا ہے. پھر سیاستدان جو ہیں انہوں نے پارلیمان کو استعمال کر کے جس طرح آزادی عدلیہ کے اوپر قدغن لگا دی ہے اور لگاتے جا رہے ہیں ان مختلف معاملات کے ساتھ، ان ترامیم کے ساتھ، ان قوانین کے ساتھ، تو افسوس ہوتا ہے. اور افسوس اپنے سے زیادہ اس عوام کے لیے ہوتا ہے جو ان کی طرف دیکھتی ہے، ان بڑوں کی طرف دیکھتی ہے. پاکستان جیسے ملک کے اندر جہاں ویسے ہی کہتے ہیں لوگ کہ انصاف ناپید ہے، انصاف میسر نہیں ہے، انصاف مہنگا ہے، انصاف تاخیر سے ملتا ہے، تو کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. سو پاکستان میں تو یہ عام تاثر پہلے ہی ہے اور ہم اب اس تاثر کو مزید مضبوط کرتے جا رہے ہیں. تو واقعی آج میں افسردہ ہوں. ٹھیک ہے، میں آپ کے الزامات کا جواب عظمیٰ کاردار صاحبہ سے لینا چاہوں گا. عظمیٰ صاحبہ، کیا واقعی نون لیگ کی حکومت نے عدلیہ کو بیڑیاں ڈال دی ہیں اور کنٹرول کر لیا ہے، مکمل طور پہ آزادی ختم کر دی ہے جس طرح کہا جا رہا ہے؟ لیکن یہ آپ کے ذہن میں جو خاکہ ہے پاکستان کا، اس کے اداروں کا، آپ اسی طرح چلیں. میں شبر زیدی صاحب کی بات سن رہی تھی، اتنے ڈس اپوائنٹڈ ہیں، اتنے ڈس ایلوژنڈ ہیں، اتنے امید ہیں، تو پھر مطلب ہے کہ ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ادارے جو ہیں وہ بالکل جسے کہتے ہیں وہ ان کی نہ کوئی وقت ہے نہ ویلیو ہے، وہ بس بالکل عام انسان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر جا کے ذرا آئین کی کتاب دوبارہ پڑھ لیں. وہ جو آئین ہے جس کے مطابق پاکستان کی ریاست چلتی ہے، اس اداروں کی کیا وقت ویلیو ہے، ان کی کیا ڈیفینیشنز ہیں، ان کے کیا فنڈز ہیں، کیوں ان کو رکھا گیا ہے، سب ختم کر دیں. کوئی آپ مل کے کوئی نیا آئین لے آئیں جس میں نہ کوئی سپریم کورٹ ہو، نہ کوئی آپ کی فوج ہو،
نہ کوئی آپ کی FBR ہو, نہ اور ادارہ ہو, نہ الیکشن کمیشن ہو. بس پھر آپ جنگل میں رہیں, آپ اپنا جو مرضی کرنا ہے آپ کریں, ہر ایک پہ آپ انگلیاں اٹھاتے رہیں, ہر ایک کو آپ. عظمیٰ صاحبہ allow me, مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. I'm sorry to interrupt. Apologies madam, apologies. ایک بریک لینی ہے, ویورز مجبور. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کے ڈسکشن کنٹینیو کریں گے. Stay with us. پاکستان میں نچکاری کا عمل کس گھٹیا طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہی نہیں, ناممکن ہے. جب سیکرٹری نچکاری نے سینٹ کی کمیٹی کو یہ بتایا تھا کہ 2 ارب روپے پچھلے 3 سالوں میں ہم نے فائنینشل ایڈوائزرز, مشیروں کو کنسلٹنسی کے لیے دے دیے, ہمیں بڑا جھٹکا لگا تھا کہ پاکستان سٹیل مل کے ایڈوائزرز کو 17 کروڑ روپے دے دیا اور کچھ ہوا نہیں. اسی طرح ایک پاور کمپنی کے ایڈوائزرز کو 33 کروڑ روپے دے دیا, اس کی نچکاری کینسل ہو گئی. جب دوبارہ نچکاری ہوگی دوبارہ 33 کروڑ روپے دیے جائیں گے. لیکن اب PIA کی نچکاری میں جو ایڈوائزرز اور کنسلٹنسی کنسورشیم کریٹ کیا گیا, سبحان اللہ, جتنی تعریف کی جائے کم ہے. اس کنسورشیم کو لیڈ کر رہی تھی ایک کمپنی جو بین الاقوامی شہرت یافتہ ہے, ارنسٹ اینڈ ینگ. ساتھ ان کے ایک پاکستان کی کمپنی تھی نٹ شیل PR, ایک دبئی کی ریئل اسٹیٹ کمپنی تھی, ایک ایویشن کی کمپنی تھی. اور ان سب نے PIA کو نچکاری کے لیے کنسلٹنسی یعنی مشاورت فراہم کی. اس مشاورت کی قیمت $7.3 ملین یعنی $73 لاکھ یعنی 2 ارب روپے. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے میڈیا رپورٹس کی جانب سے کہ PIA کی کنسلٹنسی کے لیے ابھی تک حکومت $20 ملین خرچ کر چکی ہے, یعنی 54 ارب روپے. انبلیویبل. انسان جب کوئی چیز بیچنا چاہتا ہے تو اس کا حال شکل بہتر کر کے بیچتا ہے تاکہ پیسے اچھے ملے. ہم تو کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں تو اس کی قیمت اتنی کم کر دی کہ بڈنگ کے دوران صرف 10 ارب کی بولی آئی. شاید یہی وجہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو اور مریم نواز صاحبہ کو احساس ہوا کہ اتنی کم بولی آئی ہے تو 10 ارب کی آئی ہے, 15 میں ہم لے لیتے ہیں. اور جب بولی کم آئے گی تو سب کو پتا چل جائے گا ویلیو ہی نہیں تھی, کوئی بولی لگانے کو تیار ہی نہیں تھا. کہیں ایسا تو نہیں سب کچھ کروایا گیا ہے تاکہ ویلیو ڈی ویلیو ہو جائے, ختم ہو جائے PIA کی ویلیو. ڈسکشن کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں عمر قریشی صاحب بھی ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, CEO ہیں اپلیکیشن کے, اور میرے ساتھ شبر زیدی صاحب بھی موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. عمر, تھینک یو فار یور ٹائم. میں پہلے آپ کا اوپینین جاننا چاہوں گا کہ یہ کیا کھیل کھیلا گیا ہے سر, یہ کنسلٹنسی میں ذرا بتائیں گے PIA کی. جی یہی مطلب کہ $7.4 ملین انہوں نے ایک کنسلٹنسی کو دے دیے, کنسلٹنگ فرم کو, اور کافی کروڑوں ایک اور کمپنی کو دیے فور PR. اب PR تو اس کی کوئی خاص تھی نہیں, تھے آلسو وہ سپوز ٹو ان کو مینیج کرنا تھا نیگیٹو PR, وہ بھی انہوں نے کوئی خاص نہیں کیا. اور کنسلٹنسی فرم سے آئی تھنک پھر پوچھا جائے یا گورنمنٹ سے پوچھا جائے کہ آپ نے اتنے سارے پیسے جو دیے ہیں تو اس کا ریزلٹ کیا ہوا. آپ نے 6 پارٹیز شارٹ لسٹڈ تھیں, اس میں صرف ایک نے آفر دیا. اب کیا ریزن تھا؟ پارٹیز ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمیں جو ڈیل ہے وہ اچھا نہیں تھا, کہ ہمیں 40% گورنمنٹ اونرشپ بھی رکھتی, ساری لائبلٹیز ہمیں دینی پڑتی, تو وہ یہ کہتے ہیں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا ڈیل خراب کیا گیا تاکہ کوئی اور پارٹیز آ کے لے لیں. پھر آپ نے دیکھا کہ سندھ گورنمنٹ نے بھی بولا تھا کہ ہم بھی انٹرسٹڈ ہیں, پنجاب گورنمنٹ نے پہلے بولا, نواز شریف صاحب نے بولا, پھر پنجاب گورنمنٹ کی انفارمیشن منسٹرز ہیں انہوں نے بولا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور KP گورنمنٹ کے KP CM بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی بڈنگ میں انٹرسٹڈ ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ ایکچولی یہ ساری KP کے اگر آپ لے لیں تو PTI گورنمنٹ تو پہلے ان پاور تھی, تو انہوں نے تو PIA کو صحیح طرح نہیں چلایا. تو سولوشن یہ تو نہیں ہے کہ گورنمنٹ کی کوئی یا پروونشل گورنمنٹ لے لے, کیونکہ گورنمنٹ آلریڈی چلا چکی تھی PIA کو. بٹ یہ obviously گورنمنٹ کو ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ ہمیں 85 رائٹ. تھینک یو عمر, تھینک یو آپ کے ٹائم کے لیے, بہت شکریہ قریشی صاحب. شبر زیدی صاحب, ناؤ کمنگ ٹو یو, یہی مدعا آپ کے پاس لے کے جا رہا ہوں. اب جس طریقے سے مشیروں کو, PR کمپنی نٹ شیل کو اتنی بڑی رقم بانٹ دی گئی, ٹیکس پیئر کے پیسے تھے, اور وجہ یہ ہوتی ہے PR کمپنی رکھنے کی کوئی نیگیٹو خبر نہ چلے. اور PIA کی نچکاری میں اس کی ویلیو اتنی کم لگی, اور جس کمپنی نے لگائی بتا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یار کیا پلاٹ لیں گے آپ پیسوں کے بدلے, 10 ارب کی بولی 85 ارب کی جگہ پہ. اور پھر میاں نواز شریف کا کہنا کہ مریم لینا چاہتی ہے, ایئر پنجاب بنانا چاہتی ہے. Isn't it quite obvious کہ PIA کے ساتھ ایک بہت بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے, اور ابھی تک عوام ٹیکس پیئر کا پیسہ مشیروں کو, فائنینشیل ایڈوائزرز کو, کنسلٹنسی کو اور PR فرمز پہ ضائع کیا جا رہا ہے. زیدی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے طلحہ صاحب, بات یہ ہے کہ میں نے 40 سال اسی پروفیشن میں گزارے ہیں جو کہ ویلیویشن اور اکاؤنٹنسی اور کنسلٹنسی ہے, اور میں نے ایک زندگی میں کوشش کی تھی
کہ کبھی کسی عربی کو یا عربی یہ مڈل ایسٹ والے یہ جو ہیں اور یہ جعلی قسم کے جو انگریز ہوتے ہیں کنسلٹنٹ، ان کو اپنی فرم کے قریب نہیں آنے دو. ٹھیک ہے. اب یہ پاکستانی کی ہماری انفیریورٹی کمپلیکس ہے کہ ہم یہ نام رکھ لیتے ہیں ارنسٹ اینڈ ینگ اور ڈیلائٹس اور یہ جو سارے نام ہم نے رکھے ہوئے ہیں، اور یہ اپنے کے پی ایم جی اور بی ڈی او اور یہ سارے نام رکھتے ہیں. یہ ہمارا انفیریورٹی کمپلیکس ہے. ٹھیک ہے. اور ہم نے ان میں سے یہ جعلی قسم کے عربی جو ہے نا ان کو بلا کر اور اس تھکے ہوئے انگریز جن کو اپنے ملک میں کوئی نوکری نہیں ملتی ان کو لا کے کنسلٹنٹ بناتے ہیں. اور میں نے اپنے 40 سالہ دور میں اپنی فرم جو میری ہے فرگوسن کمپنی تھی، میں یہ بتا دوں وہ انڈین فرم تھی، میں نے کبھی اس کے اندر کسی گورے کو انٹری نہیں دی، آج تک ان کو داخل نہیں ہونے دیا. تو یہ جو آپ پہلی بات تو آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا، یہ جو کنسلٹنٹ ہے یہ بیچارے یہ انگریزوں کے اور عربیوں کے تھکے ہوئے لوگ ہیں، ان کے بس کا کام ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ آپ نے کہا کہ جی فورن کنسلٹنٹ آ گیا اور باہر سے آ گیا اور ارنسٹ اینڈ ینگ کا انٹرنیشنل کا آدمی آ گیا، آپ بلا کے پوچھ لیجیے گا یہ کوئی مڈل ایسٹ کا ہوگا تھکا ہوا بندہ. ٹھیک سر، آئی ایم آؤٹ آف ٹائم. شبر صاحب آئی ایم آؤٹ آف ٹائم، بٹ تھینک یو. سون میں آپ کو بلاؤں گا اپنے اسٹوڈیو بھی، بڑے دن ہو گئے. تھینک یو سو ویری مچ شبر زیدی صاحب. ایک بات تو واضح ہے، پی آئی اے کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے. پی آئی اے کے ساتھ نہیں، پاکستان کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے، ہر پاکستانی کے ساتھ. خیر معیشت کی بات کرتے ہیں. اسلام آباد میں ایک بہت امپورٹنٹ کانفرنس، 4 روزہ امپورٹنٹ کانفرنس جاری ہے ایس ڈی پی آئی کی لیڈرشپ میں، جس کا مقصد ہے پائیدار ترقی، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. اس پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے انجینئر احد نذیر صاحب، جو کہ سربراہ ہیں سینٹر فار پرائیویٹ سیکٹر انگیجمنٹ فرام ایس ڈی پی آئی. تھینک یو انجینئر احد فار یور پریشیس ٹائم. انجینئر احد، ٹیل اس اباؤٹ دس کانفرنس. کیا کچھ ڈسکس ہو چکا ہے، کیا کچھ ڈسکس ہونے والا ہے، ٹارگٹ کیا ہے اس کانفرنس کا؟ سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے موقع دیا. جی ایس ٹی پی آئی یہ اپنی 27ویں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کانفرنس کروا رہا ہے، جو کہ اسلام آباد میں ایک اینول ایونٹ ہوتا ہے جس کے اندر پوری پالیسی کمیونٹی کو موقع ملتا ہے کہ وہ اکٹھے ہو جائیں. اس کے اندر نہ صرف ریسرچ جو ہے پیپرز کی فارم میں پریزنٹیشنز ہمارے پاس آتی ہیں، بلکہ ڈفرینٹ پالیسی ڈائیلاگس کی صورت میں جو مختلف مسائل جس سے ملک گزر رہا ہوتا ہے اس کے حوالے سے ہمارے پاس کافی سارے سلوشنز کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے. اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم پرابلمز تو بہت زیادہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں، تو ہم سلوشنز کی طرف زیادہ ڈسکشن کریں. اس سال کی جو ہماری کانفرنس ہے اس کا جو ٹائم فریجیلٹی ٹو ریزیلینس، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں، اور بلکہ 2 سے اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تقریباً 2020 سے کووڈ کی وجہ سے یہ جو یوکرین رشیا وار اور مڈل ایسٹ میں جس طرح کے کانفلکٹ چل رہا ہے اس کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ جو کلائمیٹ چینج ریلیٹڈ ڈیزاسٹرز جس طرح کا 2022 کا فلڈ ہم نے دیکھا، اس کی وجہ سے پاکستان بہت ساری مشکلات میں، ایک فریجائل کنڈیشن میں ہماری اکانومی، ہمارا سوشل سیٹ اپ، ہماری انوائرمنٹ جو ہے وہ جاری تھی. اور اسی کے اندر کچھ پازیٹیو چیزیں جو ہے وہ اب نظر آنی شروع ہو گئی ہیں، جس طرح کہ انفلیشن فار انسٹنس کافی زیادہ ڈراپ ہوئی ہے. پالیسی ریٹ بھی کل اسٹیٹ بینک نے مزید ڈراپ کر دیا ہے، جو کہ اب 15% پہ آ گیا ہے. سو اگر ہم اکنامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ ایک فریجائل سچویشن سے ہم تھوڑا سا ریزیلینس، ہماری اکانومی ایک ریباؤنڈ افیکٹ شو کرنا شروع ہو گئی ہے. اسی طرح دوسرا اسپیکٹ جس پہ ہم کانفرنس میں ڈسکشن کر رہے ہیں وہ ہے سوشل سائڈ کے. فار ایگزامپل ہمارے ہاں جس طرح کے سوشل کرائسس آف کورس وہ اکنامک سے بھی ڈرائیو ہوتے ہیں، وہ پیدا ہوتے ہیں، اور اسی کے سلسلے میں بہت سارے اب ایک طرح سے سوشلی بھی ہمارے اندر ایک ریزیلینس جو ہے وہ نظر آنی شروع ہو گئی ہے. اور جس طرح کا فلڈ ہم نے 2022 میں دیکھا تھا، اس کے بعد سے جو ہے میٹیگیشن میئرز کے اوپر بھی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ اب کیا پاکستان کو کرنا چاہیے. جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان 5th موسٹ ولنریبل کنٹری ہے دنیا میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. سو اس حوالے سے کیا اقدامات اب پاکستان کو لینے پڑیں گے جس سے ہم اس طرح کی جو ڈیزاسٹرز ہیں ان سے ہم فیوچر میں بچ سکیں. بہت بہت شکریہ انجینئر احد نذیر صاحب فار یور پریشیس ٹائم فرام ایس ڈی پی آئی. کوئی شک نہیں کہ پاکستان کو اس وقت سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، پائیدار ترقی کی ضرورت ہے، پالیسی میکنگ کی ضرورت ہے، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. جس طریقے سے ہم پی آئی اے کو بیچنے جا رہے ہیں، اگر اسی طرح ہم اپنے ملک کے اسٹریٹجک اثاثوں کو بیچتے رہے تو پھر یقیناً
مشرف صاحب کا وہ یاد آ جاتا ہے، پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہو، لیکن یقیناً ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس نوٹ کے اوپر آپ سے اجازت چاہوں گا، I'll meet you tomorrow، اپنا خیال رکھیے گا، until then اللہ حافظ۔